السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ فنڈنگ کیس یہ جو ہے ممنوع فنڈنگ کیس، یہ بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے اور اس میں ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ لوگوں کو لطیفے سننے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ یعنی بلنڈر بھی ایسے مارے گئے ہیں جناب چیف کمشنر صاحب نے اور اس پورے شعبے نے، جو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بددیانتی پر مبنی، غیر شفاف، دھاندلے جھرلو قسم کے الیکشن کرواتا رہا ہے۔ یہ بدنام زمانہ اور عوام دشمن، جمہوریت دشمن ادارہ جو ہے، جس نے ہمیشہ سے اپنا کردار ادا کیا ہے، اپنا غلیظ اور شر پسند اور ملک دشمن جو کردار ادا کیا ہے، اس میں اور بڑے مزیدار ہو گئے ہیں کہ یعنی $100 کی جو فنڈنگ ہوئی ہے، $50 کی جو فنڈنگ ہوئی ہے، وہ بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کو ممنوع بنانے کی زبردستی جو ہے وہ پورے جتن لگایا ہوا کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جوڑا جو ہے، ایک فیملی جو ہے، خالد عزیز یا کیا نام ہے ان کا، اور ان کی بیوی جو ہے رومیتا سیٹھی جو ہے، وہ جوائنٹ اکاؤنٹ سے بھیجے انہوں نے کچھ پیسے، تو انہوں نے آدھے کنسیڈر کیے جی، چونکہ وہ میاں پاکستانی ہیں ان کے تو ہو گئے ٹھیک، اور بیوی جو ہے وہ چونکہ انڈین ہے اس لیے وہ انڈین فنڈنگ ہو گئی ہے، اور انڈین فنڈنگ پھر جولی نے $50 بھیج دیے، ڈیوڈ نے $70 بھیجے ہیں، مائیکل نے $150 بھیج دیا ہے۔ او بھائی خدا کے بندو، وہ آدمی جو دنیا بھر میں جس کو ایک طرح کا اتنا پیار جس کو ملا ہے، جو ہر دل میں بستا ہے، وہ آواز دے گا تو یہ لوگ اس کو مدد کے لیے اس کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جس نے شوکت خانم جیسے ادارے کے لیے کروڑوں اربوں روپے کی فنڈنگ کی اور آپ کو یہاں پہ ایسا ہاسپٹل بنا کے دیا جو دوسرے بڑے ملکوں میں بھی شاید آپ کو اس طرح کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل کم ملے گا، جس نے یونیورسٹی بنائی اسی طرح چندے کٹھے باہر سے مانگ کے پین کے آپ کو ادارے بنائے، تو لوگ وہاں تو چیریٹی لوگ کرتے ہیں، اور ان کو جا کے عمران خان نے کوئی فردن تو جا کے نہیں کہا کہ آپ مجھے $100 دیں، اور پھر جو پاکستانی کمپنیاں ان کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ غیر ملکی کمپنیاں ہیں، اور جو غیر ملکی کمپنی کسی نے میرے خیال میں بھیجا ہی نہیں اس طرح کر کے کوئی، نہ ان کو مقصد ہے، ان کو بھی قانون کا پتہ ہوتا ہے کہ شاید وہ قبول نہیں ہوگا ان کا پیسہ۔ تو یہ اس طرح کے بلنڈر مارے گئے ہیں اور چولیں بہت ماری گئی ہیں، لیکن مقصد حاصل کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ مقصد جو اس وقت سب سے بڑا سامنے ہے، میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ میں بعض اوقات چیزوں کو جوڑ کے ناک کہیں سے اٹھاتا ہوں، کان کہیں سے اٹھاتا ہوں، آنکھ کہیں سے، اور پھر میں ملا کے ایک تصویر بناتا ہوں۔ اگر برطانیہ کو ضرورت پڑتی ہے کسی ملک کے خلاف کوئی بات کرنے کی یا کسی ایشو پر کوئی پروپیگنڈا کرنے کی، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یورپ کے کسی ملک یا امریکہ کے کسی اخبار سے، کسی میگزین سے یا دوسرے سے وہ کروایا جائے۔ امریکہ عام طور پر کینیڈا اور برطانیہ کے ملک کو ایسے بہت سارے کاموں میں یوز کرتا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں برطانیہ آگے ہوتا ہے، مشن پیچھے امریکہ کا ہوتا ہے۔ یہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے تاکہ چیز پکڑی نہ جائے اور چیز وہ درست ثابت ہو۔ اب میں ان کے پروپیگنڈے کے، چونکہ سیلز کی میں باقاعدہ ان کے پروپیگنڈے تھنکس ٹینک ہیں، اتنے وہ سوچ بچار کر کے، اتنی ریسرچ کر کے وہ پیمانے بناتے ہیں، وہ ٹولز بناتے ہیں، ٹیکٹکس بناتے ہیں، اور ٹیمیں بناتے ہیں کہ کہاں سے کب کس طرح کس کو گھیرنا ہے، اور خاص طور پہ ان کا سروے جو ہے ان کا بہت بڑا ٹول، اور یہ میگزینز جو ہیں وہ ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ آپ بی بی سی کی کبھی اسٹڈی کریں، بی بی سی ہمیشہ ہماری ویلیوز پر ہٹ کرے گی۔ بی بی سی کی ایسی خبریں ہوں گی کہ جو کبھی فوج کو ہٹ کر رہی ہوں گی، کبھی ہمارے مذہب کو ہٹ کر رہی ہوں گی، کبھی ہماری ویلیوز کو ہٹ، اور وہ اتنے سوبر اور بڑے۔ میں بی بی سی لندن تک جا کے ہو کے آیا ہوں، اور میں نے پوچھا تھا وہاں کے لوگوں سے کہ یار آپ جو ہے وہ کتنے آزاد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی جتنا ہمیں دائرہ بنا کے دیا گیا اس میں ہم آزاد ہیں، باقی جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے کیا نہیں کرنا، وہ باقاعدہ ان کی نیوز ایجنسیاں، ان کے نیوز انسٹیٹیوٹس، نیوز کے باقی ادارے، آرگنائزیشنز، یہ تو تاڑ کے مارتے ہیں ایسے، اور پوری پلاننگ، ہم تو چڑھ دوڑتے ہیں، وہ تو پوری پلاننگ سے سارے کام کرتے ہیں۔ اب فائنینشیل ٹائم میں ابھی مبینہ طور پر کوئی بتا رہا تھا کہ ایک اور خبر چھپی ہے، وہ یہ تھی کہ یہ جو آرٹیکل چھپا ہے اور یہ جو کیس ہوا ہے وہ، اچھا بی بی سی نے تو کہہ دیا نا جی کیس ثابت، اس نے تو سرخی یہ لگائی ہے کہ عمران خان پر کیس ثابت ہو گیا ہے اور ممنوع فنڈنگ کا، اور اب اس کو جو ہے وہ اگلا کام ہوگا، نااہلی ہو یا پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے یا جو بھی ہے، بہرحال مقصد یہ ہے اس میں۔
فائنانشل ٹائم میں جو دوسری خبر چھپی ہے کہ یہ جو پروسیس ہوا ہے، جو کیس کا نتیجہ ہے، اس میں عمران خان کی پاپولیرٹی کو نقصان پہنچے گا۔ یعنی بات یہ ظاہر ہو گئی کہ عمران خان کی مقبولیت سے یہ گھبرا گئے ہیں سارے۔ نہ صرف یہ جو سوداگر ہیں اقتدار کے اور حکومتوں کے سوداگر جو ہیں، مرچنٹ آف گورنمنٹس اینڈ رولز، یہ جو ہیں، یہ جو سیاست کے جو کیا کہنا چاہیے کہ دکاندار جو ہے، دکانوں والے، سیاست کے گول گپے بیچنے والے جو ہیں، یہ مسعود چپڑاسی جو ہیں، یہ ایک تو یہ شامل ہی ہیں، کیونکہ یہ ان کے اگلے مورے ہیں، سستے مورے پیادے نہیں ہوتے، سستے پیادے جو ہیں، جو بکاؤ مال ہوتے، جن کی وہ خود عزت نہیں کرتے کہ یار یہ تو اپنے ملک سے مخلص نہیں ہے، اپنی عوام سے نہیں، ٹھیک ہے ٹول کے طور پہ جب تک یوز ہوتے ہیں ان کو کرو۔ تو ایک تو یہ ہے نا، لیکن وہ جو کچھ امریکہ کے ساتھ عمران نے کر دی تھی، آپ یاد کریں، پھریرا لہرا کے بائیڈن حکومت کے ساتھ، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ نہیں، بائیڈن گورنمنٹ اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو کچھ کر دی تھی کتوں والی عمران نے، پوری دنیا میں جو اس کی بدنامی ہوئی اور اس کے اپنے ملک میں سوالات اٹھ گئے، یہ اس کا جواب ہے کہ پاکستان میں اب عمران خان کو بھی یہ سبق سکھایا جائے، ورنہ فائنانشل ٹائم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ عین اس موقع پر ایک چوتیا قسم کے جو وہاں کا کوئی رائٹر ہے، جو پہلے ایک کتاب چھپوائی گئی اور پھر اس کو بالکل موقع پہ لا کے ٹھا کر کے دیا گیا، اور ادھر سے پھر فالو اپ بھی جاری ہے فائنانشل ٹائم کا، یعنی فالو اپ بھی جاری کہ اس سے عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ یہ ان کا بنیادی ٹارگٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور دلچسپ بات جو ہے کہ یہ اچھا ہوا ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ یہ جب بھی عدالت میں جائیں گے، جتنے آپ ان پر یہ دباؤ ڈال لیں، جتنا ججوں کو آنکھیں دکھا لیں، جتنا یہ پھنکاریں اور غرائیں ججوں کے اوپر، جتنا یہ ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں، جو فیکٹس اینڈ فگر سامنے ہوتے ہیں، عدالتیں بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان سے گریز کریں۔ بہت ہی کوئی بڑا پریشر ہو، جب اس پریشر کو ملکی سالمیت سے منسلک کیا جائے تو پھر جا کے شاید جو ہے وہ کوئی ایسی بات مانے، ورنہ کوشش یہ ہوتی ہے ہر باضمیر جج کی کہ وہ اپنے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق فیصلہ کرے۔ اب یہ اتنی چڑھائیاں اس لیے کر چکے ہیں کہ وہ عمران خان کو انصاف دیتے ہوئے بھی وہ کانپنا لرزنا شروع کر دیں، ججز جو عدالت عالیہ میں بیٹھے ہیں، اور یہ نہیں ہوگا ایسا۔ بالکل ہمارا پاکستان کی پوری قوم کا اعتماد ہے عدالتوں پر کہ وہیں سے انصاف ہونا، اور ان چوروں درندوں کو اور ان سوداگروں کو، اقتدار کے سوداگروں کو، وہ جو ہے ان کی ناجائز کسی ان کے پریشر میں آ کے ان کی مرضی پوری نہیں کی جائے گی، ان کی خواہش پوری نہیں کی جائے گی۔ لیکن اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے، اچھا میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں اس میں، یعنی یہ فائنانشل ٹائم کوئی حدیث کی کتاب تو نہیں ہے، یہ کوئی خدا نخواستہ مذہبی صحیفہ تو نہیں ہے، مذہبی کتاب تو نہیں ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر توہین آمیز خاکے بنتے رہے، وہ کون تھے؟ پاکستان کی کسی اخبار میں تو نہیں بنا، وہ کسی یعنی کہ مسلمان ملک میں تو نہیں بنا، انہی کے ملکوں میں، وہ دوسرے جو یورپین ملک ہیں یا انہی کے ملکوں میں قرآن جلائے جاتے رہے، انہی کے ملکوں میں یہ اس طرح کے جلوس نکالے گا۔ وہ رشدی کہاں کا تھا؟ پتہ کرائیں ذرا، وہ رشدی کس جگہ کا تھا؟ سلمان رشدی، جو گستاخ رسول، جس سے سب سے پہلے یہ کام کروایا گیا تھا، ذرا پتہ کروائیں۔ وہ بھی ادھر ہی سے نکلے گا، یورپ کا، اس کا، برطانیہ کا، UK کا، یہیں سے نکل آئے گا وہ آپ کو، انگلینڈ میں کہیں ادھر ادھر، پھر اس کو حفاظت بھی کی گئی، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی قرآن جلتا ہوا امریکہ میں نظر آ جائے گا، پھر اس کو اچھالا جائے۔ یہ پورے تھنک ٹینک ہیں جو آہستہ آہستہ سٹرائک کرتے ہیں کہ ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایسی قوت ہے کہ مسلمان کو اس وقت تک زیر نہیں کیا جا سکتا جب اس کے دل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ اکھیڑی جائے، اور وہ محبت ان کی بدماشیوں سے تو نہیں اکھیڑی جا سکتی، وہ معجزہ ہی اور ہے، وہ خدا تعالیٰ کا نظام ہی دوسرا ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ کسی بد باطن کو خدا تعالیٰ کا نظام اور اس کا حسن اور اس کی جمالیات سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ یہ وہی رسالے ہیں، اب انہی میں سے ایک فائنانشل ٹائم بھی۔ فائنانشل ٹائم سے تو مراد یہ ہے کہ یہ جتنے یہ جو سرمایہ دار ہیں، ان کا وہ ہوگا، وہ بولنے والا بھونپو ہوگا ان کا،
سرمایہ دار انہیں سے اشتہار لیتا ہوگا، انہیں سے فنڈنگ لیتا ہوگا. یہ سرمایہ داروں کا ٹول ہے کہ جو جتنا بڑا سرمایہ دار ہوگا، یہ وہ رسالے ہیں فائنینشیل ٹائم ٹائپ کا، یہ وہ کام کرتے ہیں جو شکیل الرحمان صاحب یہاں کرتے رہے ہیں. ایک خبر چلائی ڈالر کا ریٹ اوپر، اس کے بعد اپنے بندوں کو فیسیلیٹیٹ کی، ایک خبر چلائی ڈالر کا ریٹ نیچے، ایک خبر چلائی سٹاک مارکیٹ بہتر ہوگی، دوسری پھینکی. یہ بروکری اور اس طرح کے یہ کھلواڑ کرنے والے یہ ہیں. یہ جیو بھی آپ کو اسی طرح کی خبریں چلاتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ جو چکن کی بیماری ایک آئی تھی تو جیو نے اتنی خبریں چلائی تھیں کہ وہ انڈسٹری بیٹھ گئی تھی، صرف اس لیے کہ ڈک چینی کی پاکستان ڈک چینی نے ایک ویکسین بنائی تھی مرغیوں کی. پاکستان جو ہے وہ نہیں خرید رہا تھا. کیوں نہیں خرید رہا تھا؟ کہ جب تک وہ کسی ملک میں بیماری نہ ہو وہ خریدنے کا مجاز نہیں ہوتا. یہاں پہ وہ کوئی بیماری تھی یا نہیں تھی، کوئی بیمار ہوئی مرغی، کوئی یہاں پہ وائرس لایا گیا اور اتنا اس کو اچھالا گیا کہ زندہ مرغیاں اٹھا کے لوگوں نے آگ میں پھینکنی شروع کر دی اور پورے ہمارے چکن انڈسٹری جو ہے وہ برباد ہو کے رہ گئی اور لاکھوں کاروباری لوگ بیچارے دھڑم سے گرے اور فاقوں پہ آ گئے. اتنی بڑے لوگوں کا نقصان ہو گیا. یہ جیو کی کارکردگی میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں. تو یہ کام جو ہے اچھا، اس سے اچھی بات یہ نکلتی ہے کہ میرے جیسے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت امریکہ ہو، برطانیہ ہو، CIA ہو، MI6 ہو، وہ ان کے پیچھے پوری طرح کھڑی ہوئی ہے. یہ موت کے سوداگر، یہ جو اقتدار کے جو سوداگر ہیں اس میں پھر موت آ ہی جاتی ہے. اقتدار کے جو سوداگر ہیں ان کے پیچھے، حکومت کے تاجروں کے پیچھے، وہ تاجران حکومت کے پیچھے وہ پوری طرح کھڑے ہوئے ہیں. اور ان ملکوں کو پاکستان میں ایک خود مختار آزاد خارجہ پالیسی رکھنے والی، آزاد سوچ رکھنے والی، باعزت عوامی مقبولیت والی عوامی حکومت عمران خان کی قیادت میں نامنظور ہے. ان کو پاکستان کی عوام کی خواہش اور عوام کی مرضی والی حکومت نہیں چاہیے. ان کو پپٹس کی حکومت چاہیے، ان کو کٹ پتلیوں کی حکومت چاہیے کہ وہ باہر بیٹھ کے جو تار ہلائیں، وہاں پہ جس طرح کا میوزک بجائیں، یہاں پہ ڈھینگ چک ڈھینگ چک ڈھینگ چک، کبھی شہباز شریف، کبھی زرداری، کبھی مولانا صاحب، اور وہ ڈھینگ چک یہاں پہ کرنا شروع کر دیں. اب ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کب تک ہماری باتیں مانے گی. اب اسٹیبلشمنٹ بھی شاید ہماری گرفت سے، پاکستان کی گرفت سے نکلنے جا رہی ہے. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ زرداری صاحب اڑے تھے نا اچانک شام و شام جب دبئی گئے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ دبئی میں، آپ میری ویڈیوز دیکھیں، بار بار ایسی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ضرور میری ویڈیوز جو پہلے سے اپلوڈ کی گئی ہیں. میں نے کہا تھا یہ ریسٹ کرنے نہیں گیا، نہ سالگرہ میں گئے، یہ اپنے آقاؤں کو جا کے پوری منصوبہ بندی، اور وہاں پہ یہ ضرور کہیں گے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے اختیارات اور گن پوائنٹ پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری حکومت قائم نہیں کر رہی، ہمارا تسلط اور عوام کو سیدھی نہیں ہو رہی. اور اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی فون آئے، وہاں سے دباؤ پڑے، وہاں سے کوئی حرکت ہو، وہاں سے پاکستان کو کوئی ڈرون مارا جائے، پاکستان کو یہاں پہ کسی کو ڈرایا جائے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، عوام میں کوئی کچھ کیا جائے. یہ اب ممکن ہے. اب میں ذرا اور کھل کے بتا رہا ہوں کیونکہ اس وقت وہ جو ہے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان ہمارے ہاتھ سے گیا. یہ چائنا اور رشیا کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، یہ ایران کے ساتھ، یہ ترکی کے بلاک میں، اور پھر یہ خود مختار ہو جائے گا اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ آزاد اور با اختیار ایک ملک ہوگا، اور ہمارا تو یہاں نقصان ہو جائے گا. انڈیا تو پہلے ہم سے جو ہے وہ جب اس کا دل کرتا ہے وہ رشیا سے تیل لیتا ہے، جب دل کرتا ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی کٹ کھا کے بھی چائنا کے ساتھ وہ لگا رہتا ہے. چائنا کو اتنا سٹیل انہوں نے پرووائڈ کیا ہے کہ شاید کسی ملک نے نہ کیا ہو. چائنا نے وہاں سے پتہ نہیں کتنے ہزار اربہ ٹن سٹیل خریدا ہے اس سے. تو یہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی غلامی، پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی معذوری اور مفلوجی، یہ دو فیکٹر ہیں جن میں جنگ ہے. عوام اور عمران خان اور PTI چاہتی ہے ہم نے پاکستان آزاد کروانا ہے، اور یہ مغربی یہ جو قوتیں ہیں یہ چاہتی ہیں، اور ان کے ٹول اور پپٹس یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ غلام رہے، تاکہ ان کی جگاڑیں لگی رہیں اور ان کے پنجے ہمارے اوپر وہ پیوست رہے، ہمارے گلے میں اور ہمارے دل میں. اس میں زبردست ایک اور بات ہے. باقی لوگ آپ کو بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ قانون میں کیا ہو رہا ہے کیا. میں ایک اور بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ، جو بندہ سچا آدمی ہوتا ہے اور خیر کی طرف چلتا ہے، رب کو پکارتا ہے، پھر رب اس کا ساتھ کیسے دیتا ہے. بعض اوقات لگتا ہے کہ کوئی پریشر، کوئی پریشانی آ گئی ہے، سیلاب آ گیا ہے، اتنے لوگ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں.
پھر پیچھے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اگلے 3 سال کے لیے زمینوں کو پانی مل گیا ہے جن سے اب لاکھوں لوگوں کو رزق ملے گا، ورنہ زمینیں پیاسی ہو گئی تھیں اور فصلوں کے لیے زمینوں کے اندر جو واٹر لیول ہے وہ نیچے چلا گیا تھا، اور اب وہ فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کتنا ہم سے ڈرایا، پانی بند ہو گیا پاکستان کا، یہ ہو گیا، ہم چھین لیں گے۔ مودی نے کہا تھا قطرے قطرے سے ترسائیں گے پاکستان کو، جب سے اس نے کہا بارشیں، یہاں بارشیں 100 گنا، اس دفعہ 500 گنا زیادہ بارش ہوئی۔ وہ ہماری نالائکیاں ہیں اور ہماری حکومت کی کوتاہیاں ہیں کہ ہم وقت سے پہلے جو ہے اپنے لوگوں کو دھیان سے، لوگ بھی بیچارے بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ اپنا کچھ کر لیں، ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے کہ موو ہو جائیں، کہیں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ چیزیں بھی دور ہوں گی۔ تو بعض اوقات کچھ کام رب تعالیٰ لگتا ہے کہ پریشانی ہے، اس میں حکمت چھپی ہوتی ہے رب کی۔ اس میں حکمت چھپی ہوئی یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی تو اس چیز سے جائے گی نکل، کیونکہ ان کی بدنیتی شامل نہیں ہے، میلافائڈی نہیں ہے، کوئی چیزوں کو دانستہ نہیں، کوئی چھپایا گیا یا بلنڈر نہیں کیے گئے، یا پیچھے کوئی دہشت گردی میں استعمال ہونے والا پیسہ یا ذاتی استعمال میں آنے والا پیسہ یا اس طرح کا کام نہیں ہے۔ وہ جو ہیں وہ سامنے ہیں، سب ڈکلیئرڈ ہیں، اور وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، جتنی بھی ہیں وہ آ چکی ہے۔ اور مزید اب ان میں ان کی جو الیکشن، یہ جو بددیانتی کا ادارہ ہے جس نے آج تک پاکستان میں کامیابی، نااہل ادارہ اور بددیانت ادارہ اور عوام دشمن جمہوریت کلر یہ ادارہ جو الیکشن کمیشن ہے، یہ اس کی گندگی اس لیے باہر آ گئی ہے کہ اب اس کی بھی درستگی ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، اب جو ہے وہ میرا بھی حق بن گیا ہے، اب پاکستان کے ہر عام آدمی کا حق بن گیا ہے، عوام کا بھی حق ہے، پی ٹی آئی کا بھی حق ہے، اب عمران خان کا بھی حق ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور یہ جو مولانا صاحب ہیں، ان کی بھی فنڈنگ جو ہے اب اس کی بھی انویسٹیگیشن اور باہر آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب عدالت نے کہہ دیا تھا کہ صرف پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا یہ ساری انویسٹیگیشن نہ ہو، باقی پارٹیوں کے بھی ساتھ ہیں، لیکن وہ چونکہ عدالتوں کو ماننے والے نہ یہ نہ ان کے کرندے، نہ یہ خود پارٹیاں عدالت کی عزت کرتی ہیں، نہ فیصلے مانتی ہیں۔ جو بیٹھا آفتاب سلطان سکندر، کیا پتہ نہیں نام ہے اس کا، اس جو ملک دشمن ادارے پر بیٹھا ہوا ہے، عوام دشمن ادارہ، جمہوریت ایک بددیانت ادارے کا سربراہ، بددیانت ادارے کا چیف جو بیٹھا ہے، جو ان سے جا کے ملاقاتیں فرماتا ہے، وہ اس نے یہ وائلیشن کی ہے کہ عدالت عالیہ کا حکم نہیں مانا۔ غالباً یہ ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ ساری پارٹیوں کو اب کٹھے سب کو یہ ایک کے ساتھ یہ نہ کرے۔ تو جگہ جگہ بدنیتی اس کی ایسے ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ جیسے اللہ ان سے کروا رہا ہے۔ اب یہ پارٹیاں پھنسیں گی، اب آ کے پیپلز پارٹی ننگی ہوگی، اب نون لیگ وہ ننگی ہوگی جو پاناما کیس میں بھی ننگی نہیں ہوئی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لاہور ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو بھی لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ سے میرا رابطہ بھی رہے۔ میری ویڈیوز آپ پرانی بھی ضرور دیکھیں، ان میں نظریہ آپ کو اور قوم کا دکھ، میرا دل ملے گا آپ کو، میرا دل ملے گا، آپ کا احساس ملے گا۔ تو یہ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ان لوگوں کو جتنی چھترول ہوتی جائے، یہ پروپیگنڈا جتنا بڑا لمبا کرتے جائیں گے عمران خان کے ساتھ، ادھر بھی انشاءاللہ حق اور سچ کی آواز بننے والے لوگ یہاں سے ایسا جواب دیں گے کہ نہیں، اب نہیں چلے گا۔ بہت شکریہ۔